علی صاحب، کورونا کی جیسے کہ ابھی ہم نے سچویشن بتائی ہے ساری کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے ملک میں، کتنی سنگین صورتحال ہو رہی ہے، اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزید ابھی یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ کھولا جائے، وہ کھولا جائے، سب کھول دیا جائے، گزارا نہیں ہو رہا۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے ایز ڈاؤن کیا تھا اسی کی وجہ سے آج یہ کیسز ہمیں اس طرح سنگین صورتحال میں نظر آ رہے ہیں؟ کمال کی بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کمال ہے۔ یہ تو ڈیزاسٹرس تھا یہ فیصلہ کہ عید کے پہلے جو اوپننگ اپ تھا، اور کچھ لوگ کہتے تھے، میں نے کہا تھا، کتنے لوگوں نے کہا تھا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح، 19 مئی کو 30,000 لگ بھگ، اور آج 19 دن کچھ دن بعد 68,000 66,000۔ مائی گاڈ! اور یہ پورا امپیکٹ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ یہ پورا امپیکٹ وہ عید کا ڈیزاسٹرس فیصلے کا تو مڈ جون میں آئے گا۔ بہت سارے لوگ مر گئے ہیں، ان کا ذمہ وار کون ہے بھائی؟ کورونا ہے صرف؟ آئی ایم سوری، ڈیزاسٹرس ڈیسیشن، بہت برا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے سے لوگ مر گئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اور ابھی ذمہ دار لوگ بھی تو ہیں نا، کیسے مارکیٹس ایک دم بڑھ گئی تھی، بھر گئی تھی، آپ نے یہ خود بھی تو دیکھا۔ اگر کھل بھی گئی تھی مارکیٹس تو آپ احتیاط کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، کم لوگ جا سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس میں کیا صورتحال تھی، آپ نے بھی دیکھا، تو لوگوں پہ بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا۔ کیا آپ اپنے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کا سینس آف ڈسپلن کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہے، فیملیز ایک ایک کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے؟ کتنے ان میں سے ہیں جو ان پڑھ ہیں، اور کتنے یہ ہم کہتے رہتے ہیں او سب جوان ہیں، سب جوان ہیں۔ معاف کریے، اور باہر کے ملکوں میں یہ سب ڈائبیٹک ہیں اس لیے اتنے مر رہے ہیں، ان کا کیا کہتے ہیں، ہارٹ پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پرابلمز کیا ہیں، جوان کے کیا پرابلمز ہیں۔ میل نیوٹریشن، ٹی بی، پور ایئر کوالٹی، اسموکنگ، واٹر بورن ڈیزیزز، یہ کافی نہیں ہے؟ کدھر ہے آپ کے پاس وہ ایڈوانٹیج جو آپ سمجھتے ہیں؟ ہر وقت آپ اس کے کہتے ہیں نہیں ہم سب جوان ہیں۔ 20 سال کے بندے کو جب ہوتا ہے، اس کو ہاسپٹلائزیشن اگر اس کو وقت نہ ملے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ دیکھیے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، بالکل نہیں پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ عمران صاحب، عید تو منا لی، سب نے منا لی، بھرپور منا لی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ ہمیں، جیسے ہلالی صاحب نے بھی ابھی فگرز کوٹ کی ہیں، تقریباً ڈبل ہو گئی ہے سارے کورونا کیسز کی تعداد بھی، اموات کی تعداد بھی، جو پرسنٹیج وائز ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، ابھی تو آپ نے وہ باتیں سنی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دکھائی ظفر اللہ صاحب کی، ظفر مرزا صاحب کی، ہاں ظفر مرزا صاحب کی، لیکن اب آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کو WHO کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وسط جولائی تک یہ تعداد 2 لاکھ تک پہنچ جائے گی، یعنی آپ کی یہ اس میں اضافہ ہوگا، مسلسل اضافہ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یورپین ممالک ہیں نا، انہوں نے کرونا سے لڑتے ہوئے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنائی ہے کہ جب تک آپ اپنی ٹرانسمیشن چین نہیں توڑیں گے اس وقت تک آپ پیک سے نیچے نہیں آ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے عین اس ٹائم پہ جب آپ کو ٹرانسمیشن چین وہ آپ کی ٹوٹ سکتی تھی، آپ اسے پھر پیک پہ لے آئے۔ اب یا تو آپ اس کام کے لیے یہ کرتے کہ قطر اور کویت کی طرح قانون سازی کر دیتے، آپ کہتے جناب جو بندہ ماسک کے بغیر باہر آئے گا اس کو 1 مہینہ جیل ہوگی۔ اگر 2 بندوں کو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، صرف پورے پاکستان میں 2 بندوں کو سزا ہو جاتی تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ ماسک کے بغیر نہ آتا۔ میں مانتا ہوں کہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی، حکومت نے عوام کے مفاد میں ہی یہ فیصلے کیے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ بھی تو حکومت نہیں کرانا ہے۔ ہمارے عوام تو آپ کو پتہ ہے یہ تو جذباتی لوگ ہیں، جس معاشرے میں یہ ڈسکشن ہوتی ہو ہر جگہ۔ اب آپ دیکھیں 1395 یعنی تقریباً 1400 لوگ کرونا سے آج تک موت کے منہ میں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب معاشرے میں یہ ڈسکشن ہوتی ہو کہ کون سا کرونا ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہے، یہ وہم ہے، فلانا ہے، بھئی بات یہ ہے ایک ایک گھر سے 3 لوگ
جو ہیں وہ بیچارے کورونا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ خدارہ اس پہ کوئی ہوش کے ناخن لیں. لیکن اس میں لوگ یہ بڑا ایک ساتھ میں آرگیومنٹ اٹھاتے ہیں کہ بھائی چلیں یہاں میں مان لیا لوگ نہیں ہیں، انڈسپلنڈ ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہیں، نہیں اب اس طرح سے احتیاط کرتے. جن ملکوں نے احتیاط کر لی وہ کون سا بچ گئے؟ وہاں پہ بھی تو 2.5 لاکھ کیسز ہو گئے، 3 لاکھ کیسز ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. تو بھائی جو ڈسپلنڈ ہیں انہوں نے کیا کر لیا ڈسپلن ہو کے؟ اچھا آپ پتہ کیا، اب یہ گلاس ہے نا سامنے، اس میں آپ کہہ دیں کہ یہ آدھا بڑا ہوا ہے اور میں کہہ دوں آدھا خالی ہے. اپنے اپنے دیکھنے کا طریقہ کار ہے. بھئی وہ ممالک ایسے تھے وہاں پہ اتنا لیتھل یہ تھا ایکشن اور اتنا لیتھل یہ انفیکشن تھی کہ وہاں جہاں آپ 2 لاکھ کی بات کر رہی ہیں وہاں 8 لاکھ مر جاتے، وہاں 10 لاکھ لوگ مر جاتے اگر وہ یہ احتیاط نہ کرتے، اس طرح سے جنگ نہ لڑتے. ان لوگوں نے تو اچھے اپنے اقدامات کر کے اپنی موتیں کم کر لی. اچھا ہلالی صاحب آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ چونکہ ڈسپلن تھے اس لیے وہاں پہ ابھی بھی جتنا لیتھل تھا اس حساب سے کم نقصان ہوا، ہم یہاں پر زیادہ نقصان کر بیٹھے ہیں حالانکہ یہاں پر ہمارا اتنا لیتھل بھی نہیں تھا؟ دیکھیے آپ نے کیا کہا اس سے پہلے، آپ نے کہا کہ ادھر زیادہ لوگ مر گئے ہیں ادھر کم مر گئے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے ڈسٹینسنگ اور سیف پریکٹسز کیے پھر بھی وہ زیادہ مر گئے. آپ کو کتنا پتا کتنا ہے کرونا کا انفیکشن ادھر؟ آپ کو کیسے پتا کہ انفیکشن ان سے کم ہے؟ آپ صرف ڈیتھ پہ جا رہی ہیں. انفیکشن پہ دیکھیں 2 لاکھ کہہ رہے ہیں. یو نو وائی WHO کہہ رہا ہے 2 لاکھ؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، ان کے لوگوں نے، ان کے انفارمنٹس نے، ان کے ایکسپرٹس نے ادھر سے بتایا ہے کہ یہ لوگ کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے یہ کچھ پرواہ نہیں کر رہی ہے. نہیں کہ گورنمنٹ پرواہ نہیں کرنا چاہتی ہے، کر نہیں سکتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں 68,000 وہ کہتا ہے 2 lakhs. بھائی بات خدا کے لیے آپ اپنے وہ یہ کہہ رہے ہیں جولائی تک، مڈ آف جولائی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 lakhs ہو جائیں گے. میں اس پہ ہلالی صاحب تو پھر آپ یہ آپ کا کیلکولیشن تھا. دوسری بات یہ یاسمین عباسی بی بی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہاسپٹل سب چیز یہ ہے وہ ہے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز 33 ICU بیڈز پر 100,000 آف پاپولیشن. ہمارے کتنے ہیں؟ 2. دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے فری گلوز اور ماسک دینے کے لیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اپنا ہاسپٹل سسٹم کو بہتر کرنے کا، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 10% آف دوز ہو فال ال ان کو ہاسپٹلائز کریں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ریلی کاش کے ہم ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری نہیں ہے بھائی. اور کہو سچ کہو، ایک دفعہ تو سچ کہو. ہلالی صاحب لیکن ایک ہلالی صاحب آپ بات کر رہے تھے ICU کی، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ تو پتہ نہیں کس جنت میں رہتے ہیں، ICU کی بات کرتے ہیں. یہاں 1600 افراد کے لیے ایک بیڈ ہے. وہ خوش قسمت ہوتا ہے پاکستان میں جس کو بیماری کے بعد سرکاری ہاسپٹل میں بیڈ مل جائے. یہاں سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے روز ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ میڈیا میں کسی کو کہہ کہ ہمارا مریض داخل کروا دیں. یہاں تو داخلہ نہیں. لاک ڈاؤن کرتے ہیں شاپنگ کے لیے مگر کٹس نہیں لے کے دیتے ہیں بیچارے میڈیکل پرسنل کے لیے، ٹیسٹ کٹس نہیں لیتے ہیں انسانوں کے لیے مگر ان کو شاپنگ کرانا دیتے ہیں. اور سب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، جن کے فیملیز میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوا نا وہ سب کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک دس از اے پیکیولر کنٹری، اٹس اے پیکیولر پیپل، ٹویسٹڈ، جینیٹکلی وارپڈ آئی تھنک. اب آپ سوچئے کہ صحیح تو فیصلے تاخیر سے لیے جا رہے ہیں، پرائیورٹیز غلط پرائیورٹیز اور انکمپٹنس دونوں چیزیں ہیں، غلط پرائیورٹیز اور انکمپٹنس پینڈیمک میں اور اس میں بھی. بالکل ٹھیک ہے، ٹائملی ڈیسیژن نہیں لیے جا رہے جیسے نقصان زیادہ